آپ سے کہ جو بات بھی آپ پوچھیں اللہ تعالیٰ ایسے ان کے ذریعے سے اس طرح سے معاملات کی گتھیاں سلجھاتا ہے کہ بڑے لکھے آدمی سے لے کے تھوڑے پڑھے لکھے آدمی تک بھی ہر آدمی ان کی بات کو فالو کرتا ہے اور سمجھتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جس طرح سے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ہلاکو بھی شاید اس کو اگر بتایا جائے تو وہ بھی شرما جائے. اس طرح سے تو اس نے بھی نہیں کیا تھا جس طرح سے آج کے اس 21ویں صدی میں، جبکہ انسانی حقوق کا بھی بڑا پرچار ہے اور انجمنیں بنی ہوئی ہیں. جانوروں کو تو پیاس سے اور تکلیف میں دیکھ کے انسان بلک اٹھتا ہے، ان کے ہاں یہ مزاج تو موجود ہے، لیکن فلسطینیوں کے چھوٹے چھوٹے زخموں سے چھدے ہوئے بچوں کی چیخوں سے ان کے ضمیر جاگ نہیں رہا. تو کیا قتال امت مسلمہ پر فرض نہیں ہو چکا؟ کیا امت مسلمہ کو ایک اجتماعی جہاد اور قتال کی کام نہیں دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکی صاحب، جن حالات کا آپ نے ذکر کیا سب کے سامنے وہ، اور جہاد کی فرضیت بھی اب علم نشرہ، اس میں بھی کوئی شک نہیں، مگر کچھ باتیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں مکہ معظمہ کے قریب وادی ہے عسفان، وہاں پہنچے تو انہوں نے گورنر مکہ کو دیکھا کہ وہ وہاں گھوم رہا. تو آپ نے کہا کہ تم مکہ کو کس کے سپرد کر کے آئے ہو، کس کو اپنا قائم مقام کر کیا؟ تو انہوں نے ابن ابزہ کا نام لیا کہ ایک آزاد غلام ہے، اس کو میں مکہ کا چارج دے کر آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مکہ جیسی مرکزی آبادی، حرم، اور وہاں شیوخ ہیں بڑے بڑے قریش کے، تو آپ نے غلام کو وہاں مقرر کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کا سب سے زیادہ جاننے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے بالکل حق فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اسی کتاب کے ذریعہ اللہ کچھ لوگوں کو سر بلند کرے گا اور اسی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پست کر دے گا. تو غلام نے علم حاصل کیا، قرآن کا بلند ہو گیا، یہ قریشی پیچھے رہ گئے، نیچے آ گئے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات ہمیں سمجھائی ہے کہ ہم جہاد سے پہلے یہ سوچیں تو صحیح کہ ہم جہاد کرنے کے لائق ہیں، ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلیں. ظلم اپنی جگہ ہے اور اس کو ٹالنے کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کرنا ہی پڑتا جان بچانے کے لیے، مگر وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر ان سے لڑنا یا کسی کو جا کر قتل کرنا، یہ دلیر آدمی کر لیتے. اب بھی لوگ حملے کر رہے ہیں ایسے، مگر خود اپنے خلاف جہاد، جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل الجہاد یہ ہے یجاہد المرء نفسہ فی ذات، پہلے اپنے آپ کو اللہ کے قوانین کا تابع بناؤ. ہم سارے اپنا جائزہ لیں، مسجدیں ویران ہیں، کتنے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، 5-10 بوڑھے وہاں جمع ہو جاتے ہیں. جن برائیوں سے روکا گیا وہ علانیہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اب ان کو کوئی برائی بھی نہیں سمجھتا بلکہ ان کو اچھائی ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں. یہ سود بھی ٹھیک ہے، بے پردگی ٹھیک ہے، موسیقی، روحی غذا، جو برائی تھی سب کو انہوں نے جائز کر لیا. اب ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کیوں مدد کرے؟ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ واضح قانون بیان فرمایا اور اس میں کوئی جھول نہیں، نہ کسی کی رعایت ہوگی، ہم ہوں یا کوئی اور ہوں، کہ نکمت بقدر نعمت، جتنا احسان کسی پر زیادہ ہوتا ہے اتنی اس کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے. ہم امت مرحومہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، امت مرحومہ ہونے کا کوئی ہم میں نظر آتا ہے نقشہ؟ کوئی بات ہے ہم میں؟ وہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہمارا کردار دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت گھٹیا. ان کا دنیاوی کاروبار جو اس میں امانت اور دیانت ہوگی، جو سیمپل دیں گے وہی مہیا کریں گے. ہمارے بیوپاری دکھائیں گے کچھ اور بھیج دیں گے اور سامان. تو ایسے لوگ اگر توقع کریں کہ ہم جہاد کے لیے نکلیں، اللہ تعالیٰ کے لشکر ہماری مدد کے لیے آئیں، تو اس طرح نہیں ہوگا. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اندر. اللہ کے فرشتے تو پھر ہی مدد کے لیے آئیں گے، پہلے بدر جیسوں والے بنے، نیک بنے.
جب وہ خود ہی دین پر عمل نہیں کرتے، نام کے مسلمان علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، آپ کے سامنے نمونہ سورہ آل عمران کہ خود رسالت مآب علیہ السلام موجود ہیں، کمانڈ کر رہے ہیں میدان احد میں، صحابہ کرام جیسی جلیل القدر جماعت ہے، صرف ذرا سی نافرمانی ہو گئی کہ درہ پر آپ نے جن کو مقرر کیا تھا کہ عبداللہ بن زبیر تم اور تمہارے یہ 50 ساتھی، ہم جیتے ہیں ہارے درہ نہ چھوڑنا۔ جب فتح ہو گئی، مال غنیمت مسلمان اکٹھا کرنے لگے، کافر بھاگنا شروع ہوئے، تو 40 سپاہی جو تھے انہوں نے نافرمانی کر دی۔ اطیعتم الرسول قرآن میں آتا، وہ کہہ رہے ہیں اب یہاں کھڑے رہنے کا کیا توقع، اب درہ پر رہ کر کیا کرنا، چلو سامان اکٹھا کریں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر روکتے رہے، نہیں مانے، چلے گئے۔ خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، انہوں نے چکر کاٹا گھوڑا سواروں کا اور آ کر پیچھے سے حملہ کر دیا، وہ مجاہد بھی مارے گئے، رسول اللہ زخمی ہوئے، فتح شکست میں بدل گئی۔ تو بعد میں جب مسلمان چیخنے لگے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا، اللہ کے وعدے کیا ہوا، اللہ نے کہا اللہ نے تو اپنے وعدے پورے کر دیے، تم کافروں کو قتل کر رہے تھے، جب تم نے رسول کی نافرمانی کی تو نتیجہ تو پھر یہی نکلنا تھا۔ وہاں کہا کہ یہ تمہارا اپنا کیا کرایا ہے۔ تو اب بھی مسلمان اگر اسی وہم میں رہیں نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے پیچھے ہیں تو بالکل غلط بات ہے۔ پہلے خود مسلمان بنے۔ اتنے ہمارے ممالک ہیں، کئی اسلامی قانون نافذ ہے، جو انگریزی دور میں تھوڑی بہت شرم ہو جاتی وہ بھی ان لوگوں نے ختم کر دی، کھل کھیلے ہیں کہ اب ہمارے فری ہینڈ ہے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ بدماشیاں جو سوچی نہیں جا سکتی تھی برطانوی دور میں وہ بھی اعلانیہ ہو رہی ہیں۔ تو ایسے مسلمانوں کی خدا کیا مدد کرے، ان کو جہاد کا فتویٰ دیں، یہ مریں گے تو ان کا جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لوگوں نے پوچھا کہ ایک شخص صرف اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے جنگ لڑتا، فرمایا وہ فی سبیل اللہ جہاد نہیں۔ ایک صرف رسی لینے کے لیے جاتا ہے کہ اونٹ کا گھٹنا باندھوں گا، اس فرمایا وہ بھی کتے کی موت مرتا۔ کوئی صرف اپنی قوم کی حمایت کے لیے جاتا ہے کہ ہمارے بھائی مارے جا رہے، فرمایا یہ بھی کوئی اللہ کی راہ میں جہاد نہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ تو ہوگا لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، صرف اس غرض کے لیے سر ہاتھ ہتھیلی پر سر رکھ کر نکلے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، پوری دنیا میں اللہ کا قانون غالب ہے۔ تو پہلے اپنے ملکوں میں کریں پھر دوسرے ملکوں میں کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ساتھ سلوک الٹا کرتا ہے، دوسروں کو رعایت دے دیتا ہے، اپنے جو ہے ان کو معافی نہیں دیتا کہ تم پر اتنے احسان اور انعامات ہیں۔ بنی اسرائیل کا حوالہ آپ دیکھتے ہیں، پہلی سورہ یہ قرآن مجید کی، جتنے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ چاہ اور پیار کی معاملے کیے، بادلوں کے سائے کیے، چٹانوں سے پانی نکالے، سمندر پھاڑے، سب کچھ کیا، مگر جب نافرمانیاں کی عذاب بھی ان پر ایسے آئے، مسجد اقصیٰ بار بار ویران ہوئی، غلام ہو کر بابل میں چلے گئے، روم میں دھکے کھاتے رہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، ہماری خواہش کہ ہماری اللہ مدد کرے، مدد کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تم پر حملہ کرنے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گے جیسے کھانا پکا ہوا نا دعوت، تو اس کے لیے لوگ بلاتے ہیں نا شوق سے کہ آؤ کھانا کھانے جائیں۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہوں گے۔ تو لوگ پریشان ہو گئے کہ اب ہم تھوڑی تعداد میں دنیا ہم سے لرز رہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت زیادہ ہوں گے اور دنیا شوق سے چڑھائی کرے گی ہم پر، تفریح بن جائے گی لوگوں کی کہ چلو مسلم علاقے کی طرف سیر کر آئے، ان کو کچلائیں۔ تو فرمایا وہن پیدا ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا وہن کیا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، مرنا جو ہے نا اس کو برا جانیں گے اور دنیا کی زندگی جو ہے اس سے پیار کریں گے۔ مال جس طرح ہاتھ آئے، کرپشن عام ہو جائے گی، اسکولوں اور کالجوں میں داخلے تک جو ہے نا 8-8 لاکھ روپیہ دے کر ایک بچہ داخلہ لے گا۔ میں اپنے سامنے کا واقعہ بیان کروں، ڈاکٹری کے لیے داخلہ دیا اور نمبر سے بہت آ رہا، نہیں مانے، 8 لاکھ روپیہ دیا، ان دنوں کی بات۔ تو ایسے لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں، ان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ پہلے مسلمان بنیں پھر اللہ سے دعا کریں تو یقین اللہ تعالیٰ نہ ہماری تعداد قلیل ہوگی، ہمارے پاس اسلحے کم ہوں گے تو کوئی بات نہیں، اللہ وہ کسر پوری کر دے گا۔ مگر جب ہم اللہ کے نہیں، اللہ ہمارا کیوں بنے؟ سیدھی سی بات۔ اس لیے آپ جہاد کے لیے ان علاقوں کو کہتے ہیں نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے مسلم جو ہے نا علاقے، یہاں اسلام جاری ہے۔ یہ ہمارے حکمران جب اپنے ملکوں میں اسلام کو نافذ نہیں کر رہے
تو ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کے گھر کی بوتلیں شراب کی توڑنے جائیں اور اپنی الماریاں شراب سے بھری ہوئی ہیں. یہ مثال ہے میری، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اس وقت تک